نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين۔ گزشتہ دروس میں قرآن مجید فرقان حمید کی ابتدائی صورت مبارکہ سورۃ الفاتحہ، اس کی 2 آیات مبارکات کی تفسیر ہم نے سماعت کی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت کہتے ہیں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، حدیث قدسی ہے، اور یہ بات یاد رکھیں کہ قرآن مجید اور حدیث قدسی کے مابین 3 بڑے موٹے سے فرق ہیں۔ آپ کبھی کبھار سنتے ہوں گے کہ یہ حدیث قدسی ہے، اور یہ حدیث قدسی کا معنی یہ ہے کہ یہ بھی اللہ کا فرمان ہے، اور یہ جو قرآن مجید ہے، فرقان حمید ہے، یہ بھی اللہ کا فرمان ہے۔ پھر مل فرق بین ذاک و بین ذاک، جب یہ بھی اللہ کا فرمان ہے حدیث قدسی، تو یہ قرآن ہونا چاہیے۔ دونوں میں کیا فرق ہے؟ 3 موٹے سے فرق یاد رکھیں۔ پہلا فرق قرآن مجید اور حدیث قدسی کا یہ ہے کہ قرآن کی جو تلاوت ہے وہ عبادت ہے۔ قرآن کی تلاوت عبادت ہے۔ حدیث قدسی کی تلاوت جو ہے یہ عبادت نہیں ہے، اجر و ثواب دونوں پر ہے، لیکن قرآن مجید کی جو تلاوت ہے یہ عبادت ہے، اور حدیث قدسی کی جو تلاوت ہے وہ عبادت نہیں۔ دوسرا فرق، قرآن معجزہ ہے، حدیث قدسی معجزہ نہیں ہے۔ معجزہ سمجھتے ہیں؟ معجزے کا مطلب یہ ہے کسی بھی نبی کے ہاتھ پر خرق عادت، یعنی غیر متوقع چیز کا رونما ہو جانا، اگر یہ کسی نبی کے ساتھ ہو اللہ کی قدرت کے ساتھ تو اسے معجزہ کہتے ہیں، اور اگر کسی امتی کے ساتھ یہی چیز واقع ہو جائے اسے کرامت کہتے ہیں۔ یہ معجزے اور کرامت کے درمیان یہ عقیدے کی کتابوں میں موٹا سا فرق بھی موجود ہے۔ تیسرا فرق کہ قرآن کا جو ثبوت ہے یہ متواتر ہے۔ قرآن کا ثبوت جو ہے یہ متواتر ہے، جبکہ حدیث قدسی کے ثبوت کے لیے تواتر اور متواتر ہونا شرط نہیں ہے۔ یہ 3 موٹے سے فرق ہیں جو ائمہ حدیث محدثین نے اصول حدیث کی کتابوں میں ذکر کیا۔ تو یہ حدیث قدسی ہے صحیح مسلم کی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اللہ کیا فرماتے؟ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان اس نماز کو تقسیم کر دیا۔ اللہ رب العزت سورۃ فاتحہ کو نماز کہہ رہے ہیں، تو جس نماز کے اندر یہ پڑھی نہیں جائے گی وہ نماز کیسے درست ہو جائے گی؟ اللہ بھی کہہ رہے ہیں یہ نماز ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ رہے ہیں نماز ہے۔ تو جس نماز کے اندر سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی جائے گی وہ نماز ہرگز درست نہیں ہے، چاہے نماز کوئی بھی ہو، رکعت کوئی بھی ہو۔ تو بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ رب العزت آسمان سے جواب میں کیا کہتے ہیں؟ حمدنی عبدی، میرے بندے تو نے میری بڑی تعریف کی۔ بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ جواب میں کیا کہتا ہے؟ اثنى علی عبدی، میرے بندے نے میری بڑی ثنا بیان کی۔ اور تیسری، جب بندہ جواب کہتا ہے مالک یوم الدین، اس میں کئی ایک قراتیں ہیں جو مفسرین نے ذکر کی ہیں۔ مشہور 2 قراتیں، ایک مالک ایک ملک، یہ دونوں کے جو قراتیں ہیں صحیح سند سے ثابت ہیں۔ مالک یوم الدین،
آسمان سے اللہ کی طرف سے آوازہ اعلان کیا ہوتا ہے؟ مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بڑی بزرگی بیان کی ہے۔ یہاں ایک اہم نقطے کی بات، ایک تو یہ الحمدللہ لفظ اللہ جو موصوف تھا اس کی پہلی صفت رب العالمین تھی، دوسری صفت اللہ کی الرحمن، تیسری صفت الرحیم، اور چوتھی صفت مالک یوم الدین۔ یہ چاروں ایک موصوف کی صفتیں ہیں، جس سے ان لوگوں کا رد کیا جا رہا ہے جو یہ سمجھتے ہیں ایک موصوف کی ایک سے زیادہ صفتیں نہیں ہو سکتی۔ نحو کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے، اللہ رب العزت نے ثابت کیا کہ ایک موصوف کی کئی ایک صفات ہو سکتی ہیں، کئی ایک صفتیں ہو سکتی ہیں۔ میرا اللہ رب العالمین بھی ہے، الرحمن بھی ہے، رحیم بھی ہے، اور مالک یوم الدین بھی ہے۔ یہاں نقطے کی بات یہ سمجھیں کہ مالک، یہ مالکن تھا نا، یہ موصوف کے تناسب سے مجرور ہے، ورنہ تو یہ مالکن نکرہ ہے۔ دنیا کے ہر بادشاہ کو مالک کہتے ہیں، ہر بادشاہ کو مالک کہتے ہیں۔ کائنات میں جو بھی بادشاہ ہے اسے مالک ہی کہتے ہیں، مالک ہی کہتے ہیں۔ لیکن یہاں نکرہ کی اضافت کر کے اللہ نے آخرت میں تخصیص کر دی۔ کیوں تخصیص کیا اس نکرہ کی؟ کیا ضرورت تھی؟ اس لیے کہ دنیا میں تو ہر شخص کہتا تھا میں بادشاہ ہوں، فلاں فلاں سلطنت کا بادشاہ ہے، فلاں فلاں قطعے کا سردار ہے، فلاں فلاں کا بادشاہ ہے، فلاں فلاں ملک کا بادشاہ ہے، فلاں فلاں مملکت کا بادشاہ ہے، فلاں فلاں سلطنت کا بادشاہ ہے۔ دنیا کے بڑے بادشاہ ہیں نا، اپنے آپ کو بادشاہ کہلاتے ہیں، حالانکہ یہ بادشاہ صرف اللہ کی صفت ہے، شہنشاہ جو ہے صرف میرے اللہ کی صفت ہے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث آتی ہے، اللہ کے پیغمبر نے کہا بدبخت ترین نام جو ہے مخلوق کے لیے یہ ہے کہ شہنشاہ، سب سے ناپسندیدہ ترین نام جو ہے وہ کیا ہے؟ شہنشاہ، کیونکہ شہنشاہ ذات تو صرف اللہ رب العزت کی ہے، کائنات کے اندر کوئی شہنشاہ نہیں ہو سکتا۔ یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث آتی ہے۔ ملک جو ہے، بادشاہ بھی اللہ کی ذات ہے، اور شہنشاہ ذات بھی صرف اللہ کی ہے۔ فلاں شخص جو ہے شہنشاہ خطابت ہے، فلاں شخص جو ہے شہنشاہ ہے، یہ فلاں شہنشاہ ہے، فلاں شہنشاہ ہے، یہ دنیا کے جھوٹے دعوے ہیں۔ سچا دعویٰ یہی ہے کہ یہ شہنشاہ اور بادشاہ جو ہے یہ خالص اللہ کی صفات، کائنات کے اندر نہ کوئی شہنشاہ ہے نہ کوئی بادشاہ ہے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث آتی ہے، قیامت کا دن ہوگا، ان اللہ یقبض الارض، اللہ یہ پوری زمین جو ہے نا اسے ایسے کر لے گا، پوری زمین کو ایسے سکیڑ لے گا، ایک کڑا بن جائے گی۔ وَيَطْوِي السَّمَاءَ، اور جو 7 آسمانیں ہیں ان 7 آسمانوں کو چھوٹا سا کڑا بنا کر اللہ اپنی دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پہ رکھ لیں گے۔ یہ ہے وجود اس کا، کتنے بڑے آسمان، کتنی بڑی زمینیں۔ پھر کیا کہے گا؟ انا الملک، میں بادشاہ ہوں، جس نے 7 زمینوں کو چھوٹا سا کڑا بنا دیا، 7 آسمانوں کو سکیڑ کے ایک چھوٹا سا کڑا کر کے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پہ رکھ دیا۔ یہاں سے اللہ کی صفت ید جو ہے وہ بھی ثابت ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، میرے اللہ کا ہاتھ ہے۔ یہ اہل سنہ کا صحیح عقیدہ ہے، اہل حق کا عقیدہ ہے کہ میرے اللہ کا بھی ہاتھ ہے، لیکن مخلوق کے ہاتھ کے مشابہ نہیں ہے۔ جو شخص یہ کہے اللہ کا بھی ہاتھ ہے، بندے کا بھی ہاتھ ہے، لہٰذا یہ اللہ کی صفت نہیں ہو سکتی، کیونکہ مشابہت ہو لازم آتی ہے۔ جب مشابہت لازم آتی ہے تو پھر خالق اور مخلوق کے درمیان جب مشابہت لازم آ گئی تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی صفت ید نہیں ہے، اللہ کا ہاتھ نہیں ہے، انکار کر دیتے ہیں۔ کتنے لوگوں نے انکار کر دیا، گمراہ ہو گئے۔ ہمارا اہل سنہ کا، اہل حق کا عقیدہ کیا ہے؟ میرے اللہ کے ہاتھ ہیں، میرے اللہ کے پاؤں ہیں، میرے اللہ کی پنڈلیاں ہیں۔
یہ اہل سنت کا صحیح عقیدہ ہے، اس عقیدے پہ کاربند ہو جائے تو اللہ کیا فرمائیں گے؟ انا الملک این ملوک الارض، میں تو بادشاہ ہوں، کہاں گئے دنیا کے دعوے دار جو کہتے تھے ہم بادشاہ ہیں، فلاں فلاں ملک کا بادشاہ؟ این ملوک الارض، آج کے دن دعویٰ کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے تو میرے اللہ نے کہا مالک یوم الدین۔ دنیا میں تو لوگ دعویٰ کرتے ہیں نا، لیکن آخرت کے اندر اللہ نے اس نکرہ کی اضافت کر کے یہ ثابت کر دیا اس دن کائنات کے اندر جو ہے کوئی مخلوق میں سے دعویٰ ہی نہیں کر سکے گا، نہ ہی نہیں لے سکے گا۔ ہونا تو بڑے دور کی بات ہے نا کہ بادشاہ ہے یا نہیں ہے، یہ ایک الگ بات ہے، کوئی دعویٰ ہی نہیں کر سکے گا کہ میں بادشاہ ہوں۔ دنیا میں بڑے بادشاہ ہے نا، اس لیے دعویٰ لوگ کرتے ہیں میں فلاں ملک کا بادشاہ، فلاں فلاں ملک کا بادشاہ، فلاں فلاں ملک کا بادشاہ، لیکن قیامت کے دن تو کوئی شخص یہ نام ہی نہیں لے سکے گا۔ اس دن این ملوک الارض، اللہ فرمائیں گے آج بادشاہ کہاں ہیں جو کہتے تھے میں اس ٹکڑے کا مالک ہوں، میں اس ٹکڑے کا مالک ہوں، میں لمن الملک اليوم، آج کے دن بتاؤ نا بادشاہت کس کے پاس ہے، ملوکیت کس کے پاس ہے؟ للہ الواحد القہار، آج کے دن صرف اللہ واحد قہار کے۔ اس لیے دنیا کے اندر جتنے آج لوگ دعویٰ کرتے ہیں یہ دعویٰ درست نہیں ہے۔ بادشاہ کمزور نہیں ہوتا، اور جو کمزور ہو وہ بادشاہ نہیں ہوتا۔ بادشاہ محتاج نہیں ہوتا، اور جو محتاج ہو جائے وہ بادشاہ۔ جو اپنے معاملات جو ہے وہ طے نہ کر سکے وہ شہنشاہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ شہنشاہ اور بادشاہ تو وہ ہے جو نہ کسی کا محتاج ہے، نہ اس کی کوئی ضروریات ہے، نہ اس کی کوئی محتاجی ہے، نہ اس کی کوئی مشکل ہے۔ آج ہم بڑے لوگ ہیں کہتے ہیں فلاں مشکل کشا ہے، فلاں مشکل کشا ہے، فلاں مشکل کشا ہے۔ بھائی مشکل کشا صرف اللہ کی ذات ہے۔ مشکل کشا کسے کہتے ہیں؟ جس کی اپنی ذاتی کوئی مشکل نہ ہو، اور جس کی اپنی ذاتی مشکلات ہوں وہ مشکل کشا ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو کائنات کے اندر کون ہے مخلوق میں سے جس کی اپنی مشکلات نہیں؟ اگر کائنات میں کسی کی مشکل نہ ہوتی تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہوتی، لیکن مشکلات تو آپ کی بھی تھیں، ضروریات آپ کی بھی تھیں، آپ کی بیویاں تھیں، آپ کے بچے تھے، آپ کی برادری تھی، والدین تھے، یہ ساری ضروریات ہیں، ساری مشکلات ہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس لیے اللہ نے یہاں اس نکرہ کی اضافت کر تخصیص کر دی ہے کہ قیامت کے دن کوئی کائنات میں ایسا نہیں ہوگا جو صرف دعویٰ ہی کر سکے کہ میں بادشاہ ہوں، نام ہی نہیں لے سکے گا۔ اللہ آخر میں اعلان کر لمن الملک اليوم، آج کیوں خاموش ہو؟ ہے تو پہلے بھی دعویٰ کرتا تھا، آج بھی دعویٰ کر رہا ہوں، انا الملک این ملوک الارض۔ دنیا میں جو اپنے آپ کو بادشاہ کہتے تھے، ایک دن آیا ان کی بادشاہتیں ختم ہو گئی۔ بادشاہ تو وہ ہے جس کی بادشاہت کبھی ختم نہ ہو۔ آج بھی وہی بادشاہ ہے اور قیامت کے دن بھی وہی بادشاہ ہوگا۔ اس لیے اگر آج بھی وہی بادشاہ ہے، وہی داتا ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، قیامت کے دن بھی وہی ہے، تو پھر عبادت اسی کی کرنی چاہیے، رزق بھی اسی سے مانگنا چاہیے، توبہ تائب بھی اسی کے سامنے ہونا چاہیے۔ اور جب انسان یہ کہتا ہے مالک یوم الدین، ہر رکعت کے اندر جب یہ سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے، یہ آیت مبارکہ پڑھتا ہے، تو آسمان سے اعلان ہوتا ہے مجدنی عبدی۔ یہ اعلان اسی شخص کے لیے ہوگا جو سورۃ فاتحہ پڑھے گا۔ جو بد نصیب پڑھے گا نہیں، آسمان سے اللہ کیسے کہیں گے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ بندے نے تو منہ بند کیا ہوا ہے، بزرگی کیسے بیان کرے گا؟ اس لیے نماز کی ہر رکعت کے اندر، اسی لیے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرض قرار دیا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب،
نمازی کوئی ہو، نماز کوئی ہو، جس رکعت کے اندر آپ سورۃ فاتحہ نہیں پڑھیں گے، الحمدللہ رب العالمین نہیں کہیں گے، الرحمن الرحیم نہیں کریں گے، آسمان سے اعلان نہیں ہوگا حمدنی عبدی، اثنا علی عبدی، مجدنی عبدی، یہ اعلان تب بھی ہوگا، یہ آوازہ تب بھی آسمان سے بلند ہوگا جب میں اور آپ نماز کی ہر رکعت کے اندر یہ پڑھیں گے سورۃ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہ میرے اللہ کی چوتھی بڑی صفت ہے جو ان آیات مبارکات کے اندر ذکر کی گئی ہے، الحمدللہ۔ چونکہ لفظ اللہ مجرور ہے لام جارہ کی وجہ سے، جب موصوف مجرور ہے تو اس کی صفت بھی ہمیشہ مجرور آیا کرتی ہے۔ اگر وہ موصوف معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ آیا کرتی ہے، اگر وہ واحد ہے تو صفت بھی واحد آتی ہے، اگر وہ مرفوع ہے تو یہ مرفوع ہے، وہ منصوب ہے تو یہ منصوب ہے، وہ مجرور ہے تو یہ بھی مجرور آتا ہے۔ اس لیے کہ موصوف اور صفت کے درمیان 10 چیزوں کے اندر آپس میں مطابقت ضروری ہوا کرتی ہے، اور میرے اللہ نے اسی مطابقت کے تحت جو ہے مالک یوم الدین جو ہے مالک کا نہیں کہا، مالک کو نہیں کہا، بلکہ مالک کہہ کر یہ ثابت کیا ایک موصوف تھی کئی صفتیں ہو سکتی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو کما کو اس عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔